دل سے شکر گزار ہوں کہ آج ہماری نیشنل کانفرنس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہماری کاوش میں حصہ ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات شروع کروں، میں آج کی تقریب کی منتظم اعلیٰ اور ہمارے ہیومن رائٹس ونگ کی مرکزی صدر محترمہ انیلا ایاز چودھری صاحبہ کو اور ان کی ٹیم، ان کے جنرل سیکرٹری جناب یاسر منیر لغاری صاحب، سجاد حیدروان صاحب، اور جو ان کے مسلم لیگ فیڈرل کیپٹل ہیومن رائٹس ونگ کے صدر ہیں جناب احتشام الحق صاحب کو، اور ان کے تمام ساتھیوں کو، اور خصوصی طور پہ ہماری فارن افیئرز کمیٹی کی ممبر محترمہ وائس چیئرمین محترمہ مہرین ملک عادن صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام 3-4 دنوں کے اندر ترتیب دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ کشمیری عوام کا مقدمہ نہ صرف پارلیمان میں لڑا، عالمی فورم پہ لڑا، بلکہ چودھری شجاعت حسین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا، پاکستان کی آزادی کا تصور پورا نہیں ہوگا۔ کشمیری عوام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آج پاکستان کی پارلیمان میں بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی تنظیمیں اور سماجی تنظیمیں انہیں یہ یقین دہانی کراتی ہیں کہ ہمارے 100 اختلافات ہوں گے لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ جناب والا، کشمیری عوام اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ سمجھیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کے تمام ادارے ان کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کشمیر کا مقدمہ انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ کشمیری عوام کو ہم کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 2006 میں مجھے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ انڈیا جانا پڑا تو وہاں لالو پرساد صاحب جو ایک بڑے انڈین نیشنل لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں کھانے پہ مدعو کیا تو وہاں پہ ایک انڈین جرنلسٹ نے پوچھا کہ ابھی آپ آئے ہیں، دوستی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب پاک بھارت جو ہے یہ ریلیشنز جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں؟ تو چودھری شجاعت صاحب نے چند لمحوں کے لیے سکوت اختیار کی اور کہا کہ نہیں، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کا تعلق، پائیدار دوستی کا تعلق کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی لیڈرشپ نے آ کے ہمیں جو عزت بخشی ہے، ہم ان کے ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد۔ اسٹیج پر موجود تمام ہی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے معزز و محترم قائدین، آج 5 فروری یوم کشمیر، میں اس حوالے سے بغیر کسی تمہید کے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں پر آنے والے لشکروں کو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے مروا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب بھی بڑی بڑی طاقتوں کو ذلیل کرواتا ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ذلیل کروا دیتا ہے۔ مجھ سے پہلے اسٹیج پر جتنی بھی گفتگو کی گئی، میں تمام ہی احباب جو گفتگو کر چکے ہیں، میں ان کی گفتگو سے حرف بحرف متفق ہوں، جن میں بالخصوص ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کی جو ترجمانی انہوں نے کی ہے، ہم سب کے یہی جذبات ہو سکتے ہیں۔ 2 طرح سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش جاری رکھی گئی ہے گزشتہ 7 دہائیوں میں۔ ایک کوشش تو یہ ہے کہ ہمیں مار دیا جائے، اور یاد رکھیے دشمن کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ اپنے مقابل کھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے اور توڑ دیا جائے۔ پہلی شکل میں دشمن کامیاب نہ ہو، اس کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن دوسری شکل میں دشمن کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں جب آپ بحیثیت قوم کے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت ہم کراچی، بلوچستان، کشمیر اور اپنے سرحدی علاقوں کو دیکھیں تو اس وقت دشمن پہلی کوشش کے بعد دوسری کوشش میں بہت تیزی سے مصروف ہے، اور وہ ہمیں توڑ کر کمزور کرنے کے بعد ہمارے اوپر پورے طور پر چھا جانا چاہتا ہے۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں آپس میں جوڑ سکتی ہے؟ تو وہ علی گیلانی جو ابھی ویڈیو میں نے اور آپ نے سنا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسلام کی روح سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اسلام کی روح سے ہی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کہتا ہوں ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے، اور ہمیں اگر آپس میں کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو یاد رکھیے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کشمیر کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، فلسطین کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہی ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ ورنہ رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے تو ہندوستان میں رہنے والے تمام ہی لوگ ہمارے جیسے ہیں، لیکن جس کے لیے کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی وہ رنگ، قوم، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اور اس سلسلے میں اب جو بڑی تیزی سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو یہاں پہ بجلی تمہیں سستی مل رہی ہے، یہاں تمہیں دنیاوی سہولیات مل رہی ہیں، یہاں تمہارے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے مواقع موجود ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرف جانے کی؟ یعنی وہ بڑی آسانی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مادیت کے گھی میں جو چمکتا ہوا اور ترنے والا ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے نگل لو اور اسلام کو اگل دو۔ تو یاد رکھیے جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لینے کی باری آئے تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی تھی، بیٹا اگر کبھی دین اور دنیا برابر آ جائے تو تمہارے نانا محمد کے دین کو لے لینا، دنیا کو کبھی نہ لینا۔ تو کشمیر کے لوگ مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لاکھ مرتبہ انہیں مختلف مواقع کے ذریعہ توڑنے کی اور پرتعیش زندگی کی پیشکش کی جائے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں، لیکن مودی اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ تو ہمارے کشمیر کے سرحدی ہمسائے اور ہر لحاظ سے ہمارے اوپر حق زیادہ ہے۔ یہاں کے رہنے والے تو تب تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک غزہ کا مسلمان اپنے گھر میں آرام سے جا کے نہ سو جائے۔ یہاں کے لوگ تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک شام اور دمشق میں اور دنیا بھر میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی اپنے گھر میں چین سے نہ بیٹھ جائے۔ باتیں بہت تھی، نماز کا وقت مختصر ہے اور مہمان اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں آج کی اس پروقار تقریب کے آرگنائزر محترم ڈاکٹر محمد امجد آصف صاحب، غلام مصطفیٰ ملک صاحب اور مس انیلا ایاز صاحبہ اور ڈاکٹر یاسر منیر لغاری صاحب، اور میرے دل کے بہت قریب محترم ڈاکٹر جان عالم، آپ کا نام لینے میں ہی لطف آ جاتا ہے مجھے، محترم ڈاکٹر جان عالم صاحب تشریف فرما ہیں۔ مجھے ان سے مل کے آج میرا دل باغ باغ ہو گیا، ٹھنڈ پڑ گئی، ہمارے جھنگ کے علاقے کے ہیں اور ماشاءاللہ روس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے ہمیشہ ان کا دل دھڑکتا ہے۔ اور ہمارے درمیان میں سنی سپریم کونسل کے ممبر محترم علامہ سعید الرشید عباسی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آخری بات میں یہی کہوں گا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ چودھری شجاعت صاحب اور میاں صاحب اکٹھے ہی تھے، اور مرکز کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ قاضی صاحب کے اعلان کے دوسرے دن میاں نواز شریف نے اس کی حمایت کی، اور تیسرے دن محترمہ بے نظیر بھٹو نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا اعلان کیا، اور آج تقریباً 45 سال ہونے کو آ گئے۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار منایا جاتا ہے، اور ابھی ہمارے جو نقیب محفل ہیں وہ خود اتنے خوبصورت ہیں اور بولتے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ جی تو چاہتا ہے وہی بولتے رہے اور ہم سنتے رہیں۔
وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے وہ بھارتی سامراج کا سارا ظلم، مودی سرکار کی انسانی حقوق کی ساری وائلیشن، اس کو سرد نہیں کر سکے۔ سرد کیسے کرتے؟ اس کے اندر سید علی شاہ گیلانی کی رگوں کے اندر دوڑنے والا تازہ لہو انہوں نے اس آزادی کے لیے پیش کیا۔ آزادی کے قائد علی شاہ گیلانی بڑھاپے کے اندر جب کشمیر میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ہم آج پاکستان کے دارالخلافہ میں اس خوبصورت گلدستے کی موجودگی میں، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء موجود ہیں اور چنیدہ افراد زندگی کے تمام دائروں کے میرے سامنے موجود ہیں، ہم سید علی گیلانی کی روحانی اولاد کو، جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے ایک ایک اپنے ماں، بہن، بھائی، بیٹے اور بزرگ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں تم ہمارے ہو، پاکستان تمہارا ہے۔ کشمیریوں تم ہمارے ہو، پاکستان تمہارا ہے۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ لوگ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں اور ہم نیلسن منڈیلا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ نیلسن منڈیلا نے بہت قید کاٹی ہے۔ یہاں بھی پڑھے لکھے اور دانا بینا لوگ موجود ہیں اور میرے سامنے بھی پڑھے لکھے موجود ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ نیلسن منڈیلا سے زیادہ جیل بھی کشمیریوں نے کاٹی ہے، اور وہ ہماری بہن جس کا بھی ہمارے نقیب محفل نے تذکرہ کیا، آسیہ اندرابی، ان کے شوہر کا نام ہے ڈاکٹر عاشق حسین فختو۔ ڈاکٹر عاشق حسین فختو نے نیلسن منڈیلا سے زیادہ جیل کاٹی، لیکن کشمیریوں نے جہاد کے میدان کے اندر بھی قربانیوں کی تاریخ رقم کی، پاکستانی قوم ان کی پشتیبان بنی، لیکن آج تک کشمیر کے مقدمے کو عالمی امن کے ٹھیکیداروں نے، اقوام متحدہ نے، سلامتی کونسل نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اقوام مغرب پوچھتی ہیں کہ دہشت گرد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ فلسطین کی تنظیم حماس یہ الیکشن جیتی تھی، ان کو قیادت نہیں دی گئی، پھر انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، تیاری کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 15-16 ماہ پہلے غزہ کے مجاہدین نے نیتن یاہو کا اور وہ جو اسرائیل ہے اس کا اور امریکہ کا غرور توڑا، مٹھی بھر لوگوں نے حملہ کیا۔ جنگی مشینوں کی دنیا کے اندر نام رکھنے والی سپر طاقتیں، دنیا کی سپر طاقت کے مقابلے کے اندر جب قطر کے اندر بیٹھی ہے، برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہوئے ہیں، قیدیوں کے تبادلے ہوئے ہیں، اور فلسطینی ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں، ان کے چہروں پر خوشی ہے، ان کے چہروں پر مسرت ہے، اور اسرائیل نیتن یاہو کی ذریت وہ آج بھی مضطرب ہے، پریشان ہے۔ میں اگر ایک جملے کے اندر آپ کو یہ بات بتا کے اپنی بات ختم کروں، مجھے یاد ہے میں اس وقت کراچی کے اردو کالج کا طالب علم تھا، افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تھی، روس افغانستان اس لیے آیا تھا کہ وہ گرم پانیوں کی سرزمین تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اقوام متحدہ کے نقشے پر سب سے نیچے جو ملک تھا وہ افغانستان تھا، لیکن 11 سال کے بعد جنیوا معاہدہ ہوا۔ پاکستان کے اندر محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت تھی، مسٹر زین نورانی پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، جنیوا معاہدے پر دستخط زین نورانی صاحب نے کیے تھے، روسی فوجوں نے افغانستان سے نکلنے کا باعزت راستہ مانگا تھا۔ امریکہ اتحادیوں کے ساتھ آیا، فرانس اس کے ساتھ تھا، برطانیہ ساتھ تھا، ڈالر تھے۔ امریکہ نے بھی قطر کے اندر اس معاہدے پر دستخط کیے جس معاہدے پر ملا عبدالسلام ضعیف ان کے برابر بیٹھا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 2 طاقتوں کا سپر قبرستان یکے بعد دیگرے افغانستان بنا، اور امریکہ اور اس کی ذریت اور اسرائیل اور نیتن یاہو کا غرور غزہ کے مجاہدوں نے خاک کے اندر ملایا۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کے لیے کتنی ناگوار ہو۔ اہل کشمیر کو، دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کو غزہ کے لوگوں نے راستہ دیا ہے،
قراردادوں سے آزادی نہیں ملتی، مطالبات سے آزادی نہیں ملتی، آگے بڑھنا پڑتا ہے اور اس سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں بار دیگر آج کے پروگرام کے منتظمین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری شجاعت صاحب کی اچھی صحت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، ایک ایسا لیڈر جس نے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا مقدمہ برابر لڑا، اور آج کے ہمارے صدر مجلس بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک جملہ ان کے لیے کہ بانی پاکستان کو سب سے پہلے سونے کا تاج اگر کسی صوبے نے پہنایا تھا تو آج کے ہمارے صدر مجلس کے صوبے نے پہنایا۔ پاکستان کو سونے کی ضرورت تھی تو بلوچستان کے لوگوں نے قائد اعظم کے سر پہ تاج رکھا تھا۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آخری وقت بھی زیارت اور کوئٹہ کے اندر گزارا تھا۔ آج کشمیری شہداء کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شہداء، آزادی کی شہداء، قائد اعظم کے ساتھی، ان کی روحیں پکار پکار کر مجھے بھی اور آپ سے کہہ رہی ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے، تزین گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پر آنے کا موقع مہیا کیا۔ وقت مختصر ہے، مختصراً 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یکجہتی ہے جس کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں 5 فروری، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہاں پر پیشرو مقررین میں سے مجھے چونکہ ہم لیٹ پہنچے، گفتگو کر رہے تھے کہ قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی صاحب کا بہت بڑا کردار اس سارے قضیہ کشمیر میں ہے، لیکن ایک بات کی طرف توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کی، تمام جو میرے یہاں پہ سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ یکجہتی بنیادی طور پہ کشمیریوں نے شروع کی تھی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ابھی برصغیر تقسیم نہیں ہوا تھا، جب ہندوستان اور پاکستان وجود میں نہیں آئے تھے، پاکستان ابھی دنیا کے نقشے پر اپنے وجود کے ساتھ وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت ہمارے عظیم کشمیری رہنماؤں نے، ہمارے عظیم قائدین نے، ہمارے بہادر اسلاف نے 19 جولائی 1947 کو ایک طرف انگریز کا پریشر، ایک طرف ہندوؤں کا پریشر، اور وہ اس عالم میں انہوں نے 19 جولائی 1947 کو ریاست جموں و کشمیر کی واحد سیاسی نمائندہ تنظیم آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے غازی ملت، بانی ایک آزاد کشمیر، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی، اور اس یکجہتی کی بنیاد رکھی کہ بننے والے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں نے اپنا مستقبل وابستہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اہل پاکستان، اہل آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا اور دنیا کے انصاف پسند اقوام جہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک 2 طرفہ تعلق تھا جس کو آج جو ہے ہم نبھا رہے ہیں، اور کشمیریوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔ آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ اس دھرتی سے ہے، اس دھرتی سے ہے، میرے حمزہ میرے چھوٹے عزیز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا تعلق اس دھرتی سے ہے کہ جس کے عظیم اسلاف نے اپنی زندہ کھالیں کھنچوا کر 1832 میں اس سارے خطے میں آزادی اور حریت کی بنیاد رکھی تھی۔ میری مراد پونچھ اور سدنوتی کا وہ علاقہ ہے، اور وہ بہادر اقوام ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے عظیم قائدین نے، ہمارے بہادر اسلاف نے جو شمع جلائی تھی، اور یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے، یہ تحریک تکمیل پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کی تکمیل کا نامکمل ایجنڈا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیریوں نے 6 لاکھ جانیں دے کر اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اپنی 6 لاکھ جانیں قربان کی ہیں، اور ہندوستان جو دنیا کو اپنی جمہوریت کا جو ہے راگ الاپ رہا ہے، اس کے ہاتھ 6 لاکھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ہم اقوام عالم سے اور
اور جو انصاف پسند اقوام ہیں دنیا کی، ان سے اور بالخصوص UN سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میں کہاں تک اس کو نبھایا ہے، کہ کشمیری جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد آج بھی جو ہے وہ ہندوستان کے ظلم اور جبر اور بربریت کا شکار ہے۔ میں آخر پہ صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ایک تو میرا دل خوشی سے جو ہے وہ باغ ہے کہ آپ نے اس آج 76-77 سال گزرنے کے بعد بھی آج آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آزاد کشمیر والے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک آزاد کشمیر آزاد ہو کے کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، اس وقت تک ہم اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ آخر میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عظیم قائدین نے، ہمارے بہادر اسلاف نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ناموس نبی اور ناموس صحابہ پر پہرے داری کے لیے، پاکستان کے استحکام، ترقی اور تکمیل کے لیے، جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے اور اس خطے میں بسنے والی عوام کی خدمت کا جو عظیم مشن ہمارے ذمہ چھوڑا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے قائدین جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت مہذب انداز سے آپ کو سلام۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی عہد وفا کا اعادہ کر رہے ہیں کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی بہنوں کے ساتھ، ان مظلوموں کے ساتھ جو ہمارے ساتھی ہیں اور جو ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم جس ارادے سے کھڑے ہیں اور ساری عمر کھڑے رہیں گے، تا حیات ہم رہیں گے، پاکستان رہے گا، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن۔ کیوں؟ اور مجھے آج بہت خوشی ہوئی میں سمجھتی ہوں کہ شعر و انسانی شاعری حقوق ایسی ونگ، چیز ہیومن ہے رائٹس ونگ، جس میں جو کہ آپ بہت بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے ہیں۔ تو وہی میں نے آج کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت پائیدار قسم کی تقریر کرنے والے لوگ ہیں اور بے شمار بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن میں مختصر تھی اپنی نظم جو ہے آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آج یوم کشمیر، یوم کشمیر، یوم کشمیر ہے۔ آج یوم کشمیر، یوم کشمیر، یوم کشمیر ہے۔ ہر کشمیری حوصلوں جرتوں کی توقیر ہے۔ ہر کشمیری حوصلوں جرتوں کی توقیر ہے۔ ظلمت شب میں چمکتی ہوئی تحریر ہے کہ زندہ قوم اب ناقابل تسخیر ہے۔ آزاد ہو گئے تم، آزاد ہو گئے تم، قربانیوں کی تعبیر ہے۔ آزاد ہو گئے تم، قربانیوں کی تعبیر ہے۔ یقین رکھ جذبہ شبیر سے ٹوٹتی زنجیر ہے۔ یقین رکھ جذبہ شبیر سے ٹوٹتی ہوئی زنجیر ہے۔ آج یوم کشمیر، یوم کشمیر، یوم کشمیر ہے۔ ہر کشمیری حوصلہ جرتوں کی توقیر ہے۔ مرد مومن تیرے خون کی تاثیر ہے۔ مرد مومن تیرے خون کی تاثیر ہے۔ انسانیت کا دشمن دنیا میں تذلیل ہے۔ انسانیت کا دشمن دنیا میں تذلیل ہے۔ ظالموں کا انجام آخر زوال پذیر ہے۔ ستارے بن کر چمکو گے، تمہاری تقدیر ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مہرین ملک صاحبہ کا کہ جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی، ہماری پارٹی کو دعوت دی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیومن رائٹس ونگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انیلا چودھری صاحبہ، اسی طرح مسلم لیگ کاف کے ہمارے بھائی مصطفیٰ ملک صاحب، اور ان کی جو MNA ہیں محترمہ فروخ خان صاحبہ، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ اور میں شروعات کروں گا 2 اشعار سے۔ ایک ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور دوسرا شعر فیض صاحب نے کہا تھا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے،
दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मैं आज आपके सामने अवामी नशर पार्टी के तर्जुमान के हैसियत से एक इंतहाई अहम मामले पर बात करने के लिए खड़ा हूँ कि जिसमें हम इस बात को देखेंगे कि कश्मीरियों का मुस्तकबिल क्या है। ये इंतहाई अहम मसला कि कश्मीरी आज कहाँ खड़े हैं, 70 बरस पहले कहाँ खड़े थे और आगे कहाँ खड़े होंगे, उस मुस्तकबिल के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस पेचीदा मसले के दामन में एक बुनियादी सच्चाई ज़रूर मज़मिर है, और वो सच्चाई ये है कि कश्मीर कश्मीरियों का है। ये एक बुनियादी बात अवामी नेशनल पार्टी रोज़े अव्वल से इस मौक़िफ़ की बात करती है कि कश्मीर कश्मीरियों का है, ये उनकी सरज़मीन है, उनकी सकाफ़त है और उनकी शनाख्त है। ये ज़रूरी है कि हम उनके हक़ के खुद इरादियत की वकालत करें। सिर्फ कश्मीरी अवाम ही सही मानों में अपनी तकदीर का तयन कर सकते हैं, और इस कोशिश में उनकी हिमायत करना हमारा फ़र्ज़ है। खुशाइन बात यह है कि इस खित्ते में आज़ादी की जद्दोजहद और सियासी हुकूक की जद्दोजहद जो है वो चल रही है, दहाइयों से चल रही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अस्करियत पसंदी जो है वो कश्मीरी अवाम की मुफादात की तकमील नहीं करती। अफसोस इस बात पे है कि अस्करियत पसंदी में भी इजाफा हुआ है, जिससे सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हुई है। दर हकीकत ये मुसल्ला नुक्ता नज़र इस पुरअमन सियासी जद्दोजहद को कमज़ोर करता है, जिस पर बहुत से कश्मीरी तवील अरसे से अमल पेरा है। अस्करियत पसंद ग्रोहों के उरूज ने अदम तशद्दुद के उसूलों के मुताबिक इस मसले की हल की वकालत करने वालों के लिए भी मसाइल पैदा किए हैं। हमें मुकालमे और सफारतकारी के बुनियादी उसूलों की तरफ लौटना चाहिए, जिससे लोगों की आवाज़ें तशद्दुद के साए के बगैर सुनी जा सके। मजीद बरा आर्टिकल 370 के मंसूब कि हम आज ये कह सके कि इस मामले पर मिलिट्री लीडरशिप हो उस ज़माने की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनकी खामोशी एक मुजरिमाना फेल था। वो खामोशी उस अमल की तस्दीक कर रही थी कि आप वो काम कर लें और यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए हमें आज ये देखना है कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के हालत ज़ार से बाखबर हो और उनके हुकूक की वकालत में फ़ाल किरदार अदा करें। खित्ते को इस वक्त दरपेश चैलेंजों का सामना करने के लिए एक मुत्तहिद और फ़ाल मौक़िफ़ की ज़रूरत है, और जो अस्करियत पसंदी का मामला है उसको इस वक्त हमें रीजनल हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए, मईशत को भी मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए। एक जगह पे अगर आपके यहाँ अस्करियत पसंदी जो है वो काबिल कबूल ना हो तो फिर दूसरी जगह भी नहीं हो सकती। दुनिया भर में जितनी तहारीक चली हैं, आज़ादी की तहरीकें चली और जितनी तहरीकें कामयाब हुई वो पुरअमन और गैर मुतशद्दिद सियासी तहरीकें कामयाब हुई और उन्होंने अपना रास्ता पाया है, उन्होंने अपना तकदीर हासिल की है। तो हमें भी ये चाहिए कि उस तरफ हम तवज्जो करें। कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला खुद कश्मीरियों के हाथ में होना चाहिए। कोई भी बैरूनी ताकत, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या चीन, उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करे। उसको बचाने उसके बजाय इन ममालिक को, कश्मीरी अवाम को उनकी हक़ के खुद इरादियत के हुसूल में मदद करनी चाहिए। अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का हक़ सिर्फ कश्मीरियों के पास होना चाहिए, क्योंकि इस ज़मीन और शनाख्त से सबसे गहरा ताल्लुक़ कश्मीरियों का है। आखिर में हम ये कहेंगे कि आइए हम कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती में इकट्ठे खड़े हों, आइए हम उनके हक़ के खुद इरादियत की वकालत करें और उनके पुरअमन मकासद में उनकी हिमायत करें। हम मिलकर एक ऐसे मुकालमे को फ़रोग़ दे सकते हैं
जो उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करे और उन सब के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मदद करे जो कश्मीर को अपना घर समझते हैं। आप सबका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखने पे अनीला साहिबा का और जनाब मुस्तफ़ा मलिक साहब और तमाम अहदेदारान, मैं इनको बहुत मशकूर हूँ। और आज कश्मीर के हवाले से मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हम अक्सर दूसरे मुल्कों के आगे इल्तिजा करते रहते हैं कि आके हमारी मदद करें और कश्मीरियों की मदद करें। हम तकरीबन 250 मिलियन की आबादी है और हमारी जो अफवाज है दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, तो हमें अंदर से जद्दोजहद करनी चाहिए। हमें सबको मिल के इंडिया को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उसे पता चले कि पाकिस्तान की कौम है और ये मजबूत कौम है और कश्मीरियों को ये आज़ाद भी करवा सकती है और इसको जब चाहे हम इनके साथ खड़े होके और वो कर सकते हैं जो यूएनओ और दूसरी ताकतें हमें कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी कश्मीर के साथ हैं, हम सब कश्मीर के साथ हैं और इंशाअल्लाह जब भी मौका आया तो मैं देखिए मॉस्को से आया हूँ अभी यहाँ, तो मैं भी आ जाऊँगा और आप सब मिल के हम पाकिस्तानी कश्मीरियों की इंशाअल्लाह मदद करेंगे और उनको आज़ाद करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे मुख्तलिफ़ पार्टियों के अकाबरीन डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं जो रशिया और पाकिस्तान दोनों में अक्सर होते हैं, और यहाँ पे हॉल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम लीग काफ का, चौधरी शुजात हुसैन साहब का, उनकी पार्टी का, कि उन्होंने आज इस दिन की निस्बत से आज आल पार्टीज़ के हवाले से जो हमें बुलाया और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे भी तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक हमारे पेशरो मुकर्रीन ने काफ़ी तफसील से बात किया और उन्होंने आज की दिन की निस्बत से बड़ी डिटेल में बात की। मैं शायद थोड़ा मुख्तलिफ बात करूं क्योंकि मैं यौम कश्मीर आज पहली दफ़ा नहीं, जब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में यौम कश्मीर हम मनाते रहे, हम उस पर बोलते रहे। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी हम तफसील से बोलते रहे। एक तो क्लियर बात है जिसमें दो राय नहीं है कि नेशनल पार्टी जो मेरा पार्टी है, हमारा वेरी क्लियर विजन फॉर कश्मीर कि जी कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, उसका फैसला उसके रहने वाले कश्मीरी करें। उनको हक की खुद इरादियत मिलनी चाहिए कि अपनी हक को अपने इरादे की सूरत में अपना खुद फैसला करें। इसमें हमारी दो राय नहीं है। और इस राय में कि उनको हक की खुद इरादियत दिया जाए और उनको आज़ादी दिया जाए, उसमें जितना भी रियासत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की शहरी उनकी जितनी मदद कर सकते हैं उनको करना भी चाहिए, उनका हक बनता है। लेकिन मेरी शायद चंद अल्फाज, चंद बातें हमारे आज यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारी पार्टियों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत जरूरी है कि उस पर बात हो। और हकीकत कहते हैं कि थोड़ा तल्ख भी होता है। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी यौम कश्मीर, बस हमें उसके साथ हमें हिम्मत करना, फिर नेक्स्ट साल फिर हम 5 तारीख को यौम कश्मीर फिर 4 तकरीर करें कि बस हिम्मत करना है, फिर नेक्स्ट ईयर, तो मेरे ख्याल से ये वाकईतन एक सिर्फ डे मनाना उनके लिए काफ़ी नहीं है। हमें अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना होगा। अगर आप देखें, जब यहां पे 370 आर्टिकल उनका और 35A
اگر یہاں پہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ 77 سال میں کشمیر کے ساتھ سب سے بڑا ظلم، 6.5 لاکھ لوگوں کا شہادت، انسانیت اپنی جگہ پہ، لیکن جو یہ آرٹیکل چینج ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی تھا. تو بتائیں 2019 میں حکومت نے کیا کیا؟ حکومت پاکستان نے، ہم نے پتہ ہے کیا کیا؟ ہم نے ایک کام کیا، ہم نے سرینا ہوٹل کے سامنے ایک بورڈ لگایا اور اس بورڈ پہ کہا کہ آج 10 دن ہوا، آج 12 دن ہوا، آج 13 دن ہوا، اور ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ جی جو بھی بورڈ کے ساتھ جائے تو ایک گاڑی کا ہارن بجائے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کیا ساتھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بورڈ لگاؤ اور ہارن بجاتے جاؤ؟ بورڈ لگانا اور ہارن بجانے سے مستقبلوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، قوموں کی آزادیاں نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو اپنا پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا. تو میں یہ بات آج کی دن کی نسبت سے یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہاں پہ جو ہماری فارن پالیسیز ہے ان کو ریوزٹ کرنا ہوگا. ہماری خارجہ پالیسی سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کو عوامی نمائندوں کو دیا جائے. حقیقی عوامی نمائندے خارجہ پالیسی کو ترتیب دے جس پہ ہماری بہتری بھی ہو سکتا ہے اور ریاست کے اندر جو ہمارے مشکلات ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے. ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے شاید کشمیر کے لوگ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں ہمیں ان کو بھی سنجیدگی سے نہیں دیکھا. اگر آج اس جیسے پروگرامز میں کہ آج پارٹیوں کی ورثہ بھی شامل ہے، یہاں پہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، ہماری دانشور بھی شامل ہے، ہمارے لکھاری بھی ہے، اگر ہم ان چیزوں کو اپنا بٹنے کھول کے نہیں دیکھتے، اپنی گناہوں کو نہیں سمجھتے، تو ان کو ٹھیک کرنا بھی مشکل کام ہے. میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. بلوچستان میں آج کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے سب کو اسلام آباد کو بتانے کے لیے. تمام پارٹیوں کے یہاں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے زعماء کو، ان کے اکابرین کو، کہ خدا را ہم ضرور کشمیر کے ساتھ ہیں. ویری کلیئر ہے ہماری بات. لیکن جو پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس سرزمین، اس ریاست کے حصوں میں ہو رہا ہے، اس کو سنبھالو. کیوں 47 میں پاکستان بنا، 48 میں کشمیر کے اوپر قبضہ ہوا، اور 65 کی جنگ میں پنجاب کے بہت سے حصے انڈیا کے ساتھ ڈالے گئے، ہم نے ان کو کور نہیں کیا. 71 میں بنگلہ دیش چلا گیا، ہم نے ان کو بھی کور نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، سنجیدگی سے بھی نہیں لیا. تو میں آج کی دن کی نسبت سے کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلوں کو سنجیدگی سے دیکھا جائے، پختونخوا کے مسئلوں کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. اور دوسری آخری بات کہ ہم نے اس ریاست، جو ریاست پاکستان، یہ سرزمین جس میں ہم آباد ہیں، اس میں اللہ پاک نے تمام نعمتوں سے اس کو نوازا. بتائیں قدرت کا وہ کون سا نعمت نہیں جو ہماری ملک میں نہیں ہے. ہمارے پاس سونے، ہمارے پاس تانبا، ہمارے پاس 74 مائنز اینڈ منرلز، ہمارے پاس 1100 کلومیٹر ساحل سمندر، ہمارے پاس نہری نظام، ہمارے پاس زمینوں کو آباد کرنے کے لیے تمام موسم، ہمارے پاس زمینداری کا بہترین نظام. اس کے باوجود آج ہم کتنی جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پیٹ، یعنی ہمارے نان شبینہ کا محتاج، ایجوکیشن تباہ، ہیلتھ تباہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس ریاست میں جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور بھوک سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے عورتیں اپنی بچوں کو پریس کلب کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ خدا را میرا بچہ خریدو، ان 3 میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ لے جاؤ. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں اپنی بچوں کو لے کے سمندر میں اپنے آپ کو پھینکتے ہیں، دریا میں پھینکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد کہ ہمیں اپنا فارن پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا کہ ایک ملکوں کی جنگ میں ہم نے اپنے 92,000
جس میں فوجی بھی شامل، جس میں پولیس والے بھی شامل، جس میں ہماری اسٹوڈنٹس بھی شامل، ہماری خواتین بھی شامل، ہماری بچے بھی شامل. ہم نے 92,000 لوگوں کو اپنا شہید کروا دیے، ہم سے چلے گئے. 135 ارب ڈالر ہم نے اس ملک کا نقصان کیا دوسروں کے معاملات میں پڑنے سے. تو میں آج اس دن کی آخری بات نسبت سے میں کہوں گا کہ یہ موجودہ حکومت اس ریاست میں مہربانی کروا کر یہ ضرور کرے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرے، تاکہ جو موجودہ پاکستان کے اندر ہمارے مشکلات ہیں یا کشمیر کے حوالے سے ہے، اور سارے جو ہمارے ہمسائے ملک کے ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات اور پورے دنیا کے ساتھ ایک بہترین تعلقات، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں یہاں پہ جو ترتیب دیا گیا مسلم لیگ کاف کی طرف سے، آج کا یہ پروگرام ترتیب کیا گیا، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں مہرین ملک صاحبہ کی کہ انہوں نے مجھے کال بھی کیا کہ نیشنل پارٹی کی ہر صورت میں اس پروگرام میں آنا ہے. اور میں آخری ایک گزارش کہ تمام پارٹیوں سے کہ آج پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں ان کے لیے ہمیں آل پارٹیز کر کے بیٹھ کے سر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر کے کہ بابا ہم نے سر جوڑ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بہترین زندگی دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب کا شکریہ، مہربانی. میر کبیر محمد شہید صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے سیکھتی ہیں، اور ان کی یہ سجیشن بھی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس طلب کی جائے اور کچھ ایسے دیرینہ اور پیچیدہ مسائل ہیں جن کا حل تلاش کیا جائے. اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر محمد امجد، چیف کوآرڈینیٹر PMLQ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ہیومن رائٹس ونگ پاکستان مسلم لیگ، جن کی انچارج میڈم انیلا یاس چودھری صاحبہ ہیں، ان کی ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ہمارے پاکستان مسلم لیگ کی دوسری ونگز اور اسلام آباد کے لوگ جنہوں نے آج کی اس تقریب کو کامیاب کرنے میں ان کا ساتھ دیا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ کے تحت جو یوم یکجہتی کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ دوسری پارٹیز بھی شامل ہیں، اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت قبول کی، تشریف لائے اور اس تقریب کو رونق بخشی. تو میں خاص طور پر سینیٹر میر کبیر صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں، نیشنل پارٹی کی طرف سے تشریف رکھتے ہیں، جماعت اسلامی سے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب ہیں، پاکستان راہ حق پارٹی سے مولانا مولوی اعظم صاحب تشریف رکھتے ہیں، پھر عوامی نیشنل پارٹی سے احسان اللہ خان صاحب ہیں، MQM سے زاہد ملک صاحب ہیں، اور مسلم کانفرنس سے سردار رزاق صاحب ہیں. آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آج اس تقریب کا حصہ بنے. اس کے ساتھ ہماری پاکستان مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کی صدر، پارٹی کی نائب صدر MNA مسز فروخ خان صاحبہ وہ تشریف لائی ہیں، آپ کا بھی شکریہ. اور اب میں جب دوسرے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے تو میرا خیال اپنے جو ممبر ہیں نا، وہ جب مسز خان کا کر دیا تو سمجھے سب کا کر دیا، تو اس لیے اگر میں نام نہ لوں تو کوئی بات نہیں. بہرحال اس میں جو بھی لوگ جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے بھی میڈم انیلا کو انکریج کیا ہے، ان سب کا شکریہ. اور کل میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس لاہور میں بیٹھا تھا، ان کو بڑی بتایا تھا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی اس تقریب کا حصہ بنتے، وہ ویڈیو کانفرنس سے یا جیسے بھی ممکن ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ آج کل علیل ہیں اور وہ یہ پاسبل نہیں ہو سکا کہ آج ہم ان کو ویڈیو کانفرنس سے آپ سے خطاب کروا سکیں. تو ان کی طرف سے معذرت بھی ہے اور ان کی طرف سے مبارکباد بھی ہے منتظمین کے لیے، ان کی طرف سے شکریہ بھی ہے ہمارے معزز جو قائدین یہاں تشریف رکھتے ہیں
کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کشمیر کے لیے بھی وہ جماعت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کشمیری بھائیوں کا ہم ساتھ نہیں دیتے، ان کی آزادی کی جدوجہد میں شریک نہیں ہوتے، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا کلا کما نہیں کیا جاتا، جب تک انڈیا نے سب سے پہلے تو 27 اکتوبر 1947 کو انڈین فورسز نے شب خون مارا اور ہمارے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 78 سال ہو گئے، انڈین فورسز ابھی تک کشمیر پر اپنا ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تو اور 6-7 لاکھ کشمیریوں کی شہادت کے بعد بھی ان کو سبق نہیں ملا، اور انہوں نے 5 اگست کو 2019 کو آرٹیکل 370 ریووک کیا اور مکمل اس پہ قبضہ کر لیا، بھارت کا حصہ بنا دیا، اور پورے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا ڈالا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ان کے مظالم ختم نہیں ہوئے، کشمیریوں پر مظالم بھی جاری ہے، قتل و غارت گری جاری ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ وہ اقوام عالم، وہ اقوام متحدہ جہاں پر طاقتور ممالک جو ہیں، جب ان کو کسی ملک پر قبضہ کرنا ہوتا ہے یا کسی ملک کے اندر مداخلت کرنی ہوتی ہے تو قرارداد لے کے آتے ہیں، صبح پاس کرتے ہیں اور اس پر چڑھائی کر ڈالتے ہیں۔ عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، ابھی حال ہی میں شام کا کیا حال کیا، افغانستان میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اقوام عالم کو اس بات کا ذرا احساس نہیں کہ کتنی قراردادیں کشمیر کے حق میں پاس ہو چکی ہیں، جس میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ نہ تو اقوام عالم آواز اٹھا رہی ہے، نہ ہمارے ساتھی ہمسایہ مسلم ممالک اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمارا یا کشمیر کا ساتھ دے رہا ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی ایک قرارداد پہ عمل کروا سکیں۔ تو ہم پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے تمام اقوام عالم کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مسلم ممالک کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ان تمام قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان قراردادوں میں سے پر عمل کرنے کے لیے انڈیا کو مجبور کریں، اس ظلم بربریت میں انڈیا کا ساتھ نہ دیں، کشمیریوں کی آواز سنیں۔ اور اسی طرح ہم مسلم لیگ کی طرف سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین میں جتنا ظلم ہوا ہے، جو اسرائیل نے کیا اور اسرائیل کی پشت پناہی مغربی ممالک نے کی، اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی جس قدر ممکن ہو سکے احتجاج بھی کیا جائے اور فلسطینیوں کی آواز بن کر ان کی آزادی کی بھی کوشش کی جائے۔ تو یہ چند ایک باتیں تو میں آج کی اس تقریب اور اس دن کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے آج یکجہتی کا دن منایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے میرے ساتھیوں نے فرمایا کہ بلوچستان KP کے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی بھی آواز سنی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو معاملات ہم باہر دیکھ رہے ہیں وہ معاملات یہاں پہ پھر سر اٹھائے۔ ہمیں اس ملک کی سالمیت کے لیے مل کے کوشش کرنی ہے، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو یا پٹھان ہو، سب کو ایک زنجیر میں پرو کے ہم نے رکھنا ہے، سب کی بات سننی ہے، سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اس پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کرنا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی تمام جو میرے قائدین مہمان ہیں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھی مسلم لیگ کے اور دوسرے علاقوں سے جو یہاں تشریف لائے ہمارے کہنے پہ، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اور
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग हर कौमी त्यौहार को इसी तरीके से अपनी पूरी जोश से इसको मनाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की उस वाहिद जमात एक है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बनाया बल्कि पाकिस्तान को बचाया भी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मजबूत और मुनज़्ज़म भी करेंगे अपने कायद चौधरी शुजात हुसैन साहब की सरबराही में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात हुसैन साहब को शिफाए कामला अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। वो यहाँ मौजूद हैं, उनका जितनी बार जिक्र हुआ है तो तभी तो कहते हैं कि याद वही आते हैं जो नाम अमर कर जाते हैं। तो चौधरी शुजात साहब के लिए तालियां भी होनी चाहिए जी। अब मुझे क्योंकि कहा कि आप इसको कंक्लूड कर दें और इख्तितामी लम्हात का मुझे कहा गया, लेकिन मैं ख़ुद भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि कहते हैं गुलदस्ता, अब गुलदस्ते की बात हो रही थी ना, तो पाकिस्तान भी एक गुलदस्ता है, ये प्रोग्राम भी एक गुलदस्ते की मानंद है, मुख्तलिफ गुलों को पिरो के जो है ये गुलदस्ता तैयार हुआ है। अगर इसमें किसी एक गुल की कमी रह जाए तो वो अधूरा हो जाता है। तो मेरी गुजारिश होगी अनीला अयाज चौधरी साहिबा तशरीफ़ लाएँ, सदर ह्यूमन राइट्स विंग पाकिस्तान, ताकि इस गुलदस्ते को मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोग मेरे इनविटेशन पे यहाँ पे आए और मेरे मुअज़्ज़ज़ जो लोग स्टेज पे बैठे हुए जिनको मैंने एक नोटिफिकेशन भेजा और उन्होंने मेरी इज़्ज़त रखी और मुझे मेज़बानी का मौका दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हम कश्मीर पे बात करें। कश्मीर एक ऐसा मौजू है कि जब हम कश्मीर का ज़िक्र करते हैं तो हमारे दिल दुख जाते हैं। कश्मीर हमारे दिल में बसता है, कश्मीर के साथ हमारी सांसें जुड़ी हैं। कश्मीर को हम कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और हम कश्मीरियों को ये पैगाम देते हैं कि कश्मीर तेरे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर का हक़ है। और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर तहे दिल से मैं मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी मेज़बानी करूँ। और चौधरी शुजात हुसैन की मैं मशकूर हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इज़्ज़त के साथ खड़े होने का एक मौका दिया, जिन्होंने मेरा नोटिफिकेशन किया। मुस्तफ़ा मलिक साहब जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद दी, डॉक्टर अमजद साहब जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और आज ये प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम का कह लें कि बानी जो है वो डॉक्टर अमजद साहब हैं। सबसे पहले जब 5 फरवरी के प्रोग्राम की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम जो है वो कौन करेगा, तो मैंने कहा कि ये प्रोग्राम आप खुद डिसाइड करें कि ये किसको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। मैंने कहा जी ह्यूमन राइट्स विंग को दे दें। तो प्रोग्राम का जो ख्याल था वो उनका था कि करना चाहिए और उसमें मैंने थोड़ा सा हिस्सा डाला। और आज जो मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ या मैं बात कर सकती हूँ आप सबके सामने खड़े होके, उसमें मेरी तरबियत में बहुत बड़ा हाथ आपा फ़ारूक खान का है, क्योंकि मेरा पहला नोटिफिकेशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में वो आपा फ़ारूक खान ने किया और मैं वुमेन विंग में एज आ प्रेसिडेंट आई थी साउथ पंजाब से। और मैं साउथ पंजाब से आने वाले लोगों की मशकूर हूँ जिन्होंने आके मेरी हौसला अफजाई की और मेरे वो सारे दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई जिन्होंने मेरे एक इन्विटेशन पे आके अपने कीमती वक्त में से, महर रियाज साहब और मेरे प्यारे भाई बसरा साहब, अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में बरकत डाले। और मलिक कामरान साहब जो है माशाल्लाह जी, इन्होंने भी हमेशा करज किया, बल्कि एक दफ़ा इन्होंने मुझे बहुत चलाया और इन्होंने कहा जी काफ लीग को हमने देखना है, काफ लीग में कितना दम है। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह काफ लीग कभी नहीं थकेगी और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा जारी और सारी रहेगा। आज चूँकि हमारी क़यादत की तरफ से थोड़ा सा ये हुआ कि चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और वो आज अपनी स्पीच नहीं कर सके, वरना हमारा ये प्रोग्राम था कि वो स्पीच करते। आपको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो जो है थोड़े से बीमार हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी दुआओं में उनको याद रखें और इंशाल्लाह अगला 5 फरवरी हम पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे और इंशाल्लाह उसमें हमारी सीनियर क़यादत जो है पार्टिसिपेट करेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं, तमाम विंग्स आएंगे उसमें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नीला साहिबा बहुत शुक्रिया और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे मुझे आज योम यकजहती कश्मीर पे हमको पी मलकियों का बड़ा अच्छा एक इवेंट हुआ है और उस पर मैंने शिरकत की है
اینڈ بڑی اچھی اسپیچز تھیں اور بڑے اچھے جذبات تھے، اور اسی جذبے کو انشاءاللہ آگے لے کے جا کے ہم کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے.